ایک شخص اس کی طرف دوڑا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی بھی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں سے تو واقف ہے، زنا نہ کر، خون مت نہ کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب نہ دے، اپنے باپ اور ماں کی عزت کر۔ اور اس نے اس سے کہا، اے استاد، ان سب پر میں لڑکپن ہی سے عمل کرتا آیا ہوں۔ تب یسوع نے اس پر نظر کر کے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت سی دولت تھی۔ تب یسوع نے نظر دوڑا کر اپنے شاگردوں سے کہا، خدا کی بادشاہی میں دولت مند کا داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ شاگرد اس بات سے حیران ہوئے۔ تب یسوع نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا، بچوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ سوئی کے نکے سے اونٹ کا گزر جانا خدا کی بادشاہی میں دولت مند کے داخل ہونے سے آسان تر ہے۔ وہ نہایت ہی غمگین ہو کر آپس میں کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان پر نظر کر کے کہا، آدمیوں کے نزدیک تو یہ ممکن نہیں، لیکن خدا کے نزدیک سب کچھ ہے جو کہ ممکن ہے۔ اور پترس اس سے کہنے لگا، دیکھ، ہم نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نہیں جس نے گھر یا بھائی یا بہنوں یا ماں باپ یا مال یا بچوں یا کھیتوں کو میرے لیے یا انجیل کے لیے چھوڑ دیا ہو، جو اب اس زمانے میں 100 گنا نہ پائیں گے، گھروں اور بھائیوں، بہنوں، ماؤں اور بال بچوں اور کھیتوں کو عدت کے ساتھ آنے والے زمانے میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن بہت سے ہیں جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے، اور جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔